راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. زندگیاں اللہ کے بنانے سے بنتی ہیں، ہمارے اور آپ کے بنانے اور نہ بنانے سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے. اللہ جس کی زندگی بنائے بنے گی، جس کی زندگی اجاڑ دے، باوجود ہے کہ وہ سارے نقشوں کے بیچ میں ہو، اللہ اجاڑ کے رکھ دیں گے. یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کے قبضے میں ہے، وہ خدا کی مشیت پر ہوتا ہے. میرے اور آپ کے کرنے اور نہ کرنے سے اس کو کوئی سمبند اور کوئی رشتہ نہیں ہے. اور اللہ نے اس کا ایک ضابطہ بنایا ہے کہ بنائیں گے کس کی اور بگاڑیں گے کس کی. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ راستہ ہمارے بزرگوں نے بہت آسان کر کے ہمارے تمہارے سامنے پیش کیا ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو ہم سب سری سختی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کی زندگی بھی آج محفوظ ہیں. ان کے ملفوظات، ان کے اقوال، ان کے نصیحت والے جملے اور ان کی ساری زندگی جو ہے آج الحمدللہ علماء نے اس کو محفوظ کیا ہے. ان کے ملفوظات میں ایک جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان کی زندگی کامیاب بنتی ہے اس کی جس کی زندگی میں 5 باتیں ہوں. 5 باتیں جس کی زندگی میں ہوگی، اللہ اس کی زندگی کو کامیاب بنائیں گے. جس میں نمبر 1 پر جو ہے چیز وہ حلال آمدنی ہے. ہماری کمائی اچھی ہو، کمائی کے راستے صحیح ہوں، شریعت کے حدود میں ہوں. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اور ناجائز کو جائز بنا کر، جائز کو ناجائز بنا کر، یا کسی کا گلا دبا کر، کسی کمزور پر اپنی طاقت کا زور لگا کر، یا اپنے بڑے ہونے اور اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال کر کے
یہ سارے وہ راستے ہیں کہ جس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنیاں جو ہیں وہ ناجائز آمدنیاں ہیں۔ ناجائز آمدنی کے ذریعے سے کوئی آدمی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے اگر ہم سمجھ رہے ہوں اور خود وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو کہ میں کامیاب ہوں، تو کامیاب نہیں ہوں، وہ دھوکہ ہے آنکھ کا، وہ میرے سمجھ کا دھوکہ ہے، اس کی سمجھ کا دھوکہ ہے۔ اس کو ہرگز قطعاً اس کو کامیاب زندگی نہیں کہہ سکتے، کامیاب زندگی نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اس کی بڑی فضیلت بھی آئی، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے زمانے میں آمدنی کے راستوں کو شریعت کے حدود کے اندر رکھتے ہوئے آمدنی کو حاصل کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو چکا ہے، ناممکن ہو چکا ہے۔ اور ناممکن یہ ہے نہیں، ناممکن ہم نے بنا لیا ہے، اور ناممکن بنا اس لیے ہے کہ دنیا کی حرص ہمارے دل میں گھر کر گئی۔ الانسان حریص لما منع، انسان جو ہے حریص ہوتا ہے، جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے وہ اور بڑھ چڑھ کر کرتا ہے۔ تو انسان کو روکا گیا ہے حرام سے، ناجائز آمدنیوں سے، اس سے روکا گیا ہے، تو انسان اس کا اور زیادہ حریص بنتا ہے۔ لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائیں، 2 لاکھ کے 4 لاکھ ہو جائیں، 1 کے 2 ہو جائیں، 2 کے 4 ہو جائیں، یہ انسان کے دل کے اندر حرص ہے، حرص۔ تو آج کل شیئر بازار گرم ہے، اور ہم مسلم طبقہ اور مسلم طبقے کے کیا جوان اور کیا عمر رسیدہ اور خصوص ریٹائرمنٹ والے لوگ شیئر بازار میں سب سے آگے پیش ہیں۔ وہ شیئر بازار حلال ہیں، حرام ہیں، جائز ہیں، ناجائز ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ بیٹھے بیٹھائے 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو جاتے ہیں، 2 کے 4 بن جاتے ہیں، تو اس سے بہتر آمدنی کا راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ موبائل کے ذریعے سے شیئر بازار میں اپنی رقم لگاؤ، کہیں جانا نہیں، پسینہ بہانا نہیں، خون بہانا نہیں، شیئر بازار میں استعمال ہو جائے۔ سارے شیئر بازار حرام بھی نہیں اور سارے شیئر بازار حلال بھی نہیں، سب کے سب شیئر بازار حرام بھی نہیں اور سب کے سب شیئر بازار حلال بھی نہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے۔ وقت پر معتمد علیہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ایسے چیزوں میں، ایسے بازاروں میں انوالو ہونا چاہیے۔ بغیر تحقیق کیے ہوئے انوالومنٹ جو ہے شیئر بازاروں میں، وہ انسان کو حرام خوری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ہماری اپنی آخرت ہم اپنے ہاتھوں برباد کر لیتے ہیں۔ مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، جو مقدر کا ہے اسی سے تم دنیا میں فائدہ اٹھاؤ گے، اور جو مقدر کا نہیں ہے اور نیچے کے اوپر ہو جاؤ، اوپر کے نیچے ہو جاؤ، تمہیں فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آمدنی کے راستوں کو حلال بنانا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے، ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا، من این اکتسب، جائز ناجائز کا خیال کرتے ہوئے کمایا یا بغیر خیال کیے کمایا؟ کمانا ہے، مگر کمانے میں جائز و ناجائز کا، حلال اور حرام کا خیال کر کے کمانا ہے۔ اور یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جائز راستوں کے ذریعے آنے والی آمدنی بہت قلیل ہوتی ہے، جائز راستوں سے آنے والی آمدنی بہت قلیل ہوتی ہے، لیکن اس میں خیر و برکت خوب ہوتی ہے، اور حرام راستوں سے آنے والی آمدنی وہ بہت ہوتی ہے، لیکن اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اور خیر و برکت ہو کہ نہ ہو،
میری اور آپ کی آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے، آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے۔ تو حضرت سر سختی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلی چیز زندگی کو کامیاب بنا لے، ایمان والا اپنے اعمال کے ساتھ، ایمان والا اپنے اعمال کے ساتھ سب سے زیادہ اس کی فکر کرے کہ اپنی آمدنی کے راستے کو درست کرے، حلال و حرام کا پاس و لحاظ کر کے، شیئر بازار میں لگانا ہے تو اسے معلوم کر کے، کسی بھی کاروبار میں اپنی پونجی لگانی ہے تو وہ کاروبار صحیح ہے نہیں صحیح ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ دھوکہ بھی دینا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، اور دھوکہ کھانا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ دھوکہ بھی دیتا ہے وہی جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے، اور دھوکہ کھاتا بھی وہی ہے جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے۔ جتنے فیصد لوگ ہمارے شیئر بازار میں مسلمانوں نے رقم لگائی تھی، اس میں 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں دھوکہ کھانے والے ہیں۔ سال بھر کی، زندگی بھر کی کمائی، سرمایہ جو پونجی جمع کی تھی وہ شیئر بازار میں لگایا اور شیئر بازار غائب ہو گیا۔ لاکھوں روپے زندگی بھر کا جمع کیا ہوا سرمایہ تھا اور منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو گیا۔ یہ سب دھوکے باز ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی کمپنیاں اور جن کے شیئر بازار ایسے ہیں کہ جن کی میں لگانے پر وہ حلال طریقے پر ہمیں کچھ سرمایہ ہماری پونجی کا بدل دیں گے، بہت کم اور بہت تھوڑی سی دیں گے۔ تو زندگی کے کامیاب بنانے کے لیے بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آمدنی کے راستے ہمارے اچھے ہوں، حلال آمدنی ہو۔ دوسری چیز حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عدم سوال۔ زندگی ہم ایسی گزاریں کہ جس زندگی میں ہمیں کسی کے سامنے کبھی بھی ہمارا اپنا ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یہ کامیاب زندگی کی پہچان ہے۔ نہ بینکوں کے سامنے، نہ کسی سوسائٹی کے سامنے، کسی نہ امیر کے سامنے، نہ کسی غریب کے سامنے، کسی رشتہ دار کے سامنے، کسی دوست کے سامنے۔ فرمایا کہ کامیاب زندگی اس کی ہے جسے اپنی زندگی میں سوال کسی سے، اللہ کے سوا کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہ آئی ہو، باری نہ آئی ہو۔ جس نے ایسی زندگی گزاری وہ کامیاب زندگی ہے۔ سر سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامیاب زندگی چاہتے ہو تو سوال سے اپنے آپ کو بچاؤ، نہ دل کا سوال ہو نہ زبان کا سوال ہو۔ بہت بڑی بات ہے، کہنے کو تو میں آسانی سے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ آسانی سے سن رہے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے۔ زبان کا بھی سوال نہ ہو اور دل کا بھی سوال نہ ہو، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جماعتوں کو رخصت کرتے تھے تو جہاں اور نصیحتیں کرتے تھے وہیں یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو زبان کے سوال سے بھی بچنا اور اشراف نفس سے بھی بچنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس علاقے میں جاؤ تمہارا دل ان کی آمدنیوں پر جھانک رہا ہو اور تمہاری ضیافت کا تصور تمہارے دل میں آ رہا ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا۔ نہ زبان کا سوال ہونا چاہیے نہ دل کا سوال ہونا چاہیے۔ اشراف نفس کہتے ہیں اسے، بہت بری چیز ہے۔ دل کے سوال سے بھی زیادہ بری چیز ہے، کہتے ہیں اشراف نفس، اشراف نفس۔ تو کامیاب زندگی کا نمبر 2 پر حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں عدم سوال ہو، وہ سوال کی نوبت کبھی اس کی زندگی میں نہ آئی ہو، فرمایا کہ اس کی زندگی کامیاب ہے۔ سوال جو بھی کرنا ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹتا تھا تو بھی مانگتے تھے، لیکن اللہ سے مانگتے تھے۔ تسمہ ٹوٹا ہوا ہے جوتے کا اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، گھر میں نمک نہیں ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا، نہیں اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ دعا جو ہے وہ مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے،
मजबूत हथियार मोमिन का दुआ है। इससे बड़ा हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं। दुनिया में जितने हथियार हैं वो सब हेच है दुआ के सामने। दुआ के सामने मजबूत हथियार। रिवायतों में बात लिखी है, सुलह हुदैबिया में एक नौजवानों का लश्कर मुसलमानों के हुजूर सहाबा जहां बैठे, वो लश्कर 30 नौजवान हथियार से लैस होकर सहाबा के आगे हमला करने के लिए आगे बढ़े। सुलह हुदैबिया अभी सुलह हुई नहीं थी और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास इत्तिला पहुंचाई। हुजूर ने फौरन हाथ उठाए। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हुजूर की दुआ पर वो 30 नौजवान जो मुसलमान सहाबा पर हमला आवर होने वाले थे, अल्लाह ने 30 के 30 को अंधाबंद कर दिया और सहाबा ने उन सबको गिरफ्तार करके हुजूर की खिदमत में पहुंचा दिया। दुआ ऐसी अहम चीज है, लेकिन आज उम्मत जो है दुआ से दूर हो गई। जो भी जरूरतें हैं वो हमें अपने अल्लाह से मांगनी चाहिए। तो हदीस पाक के अंदर आता है सबसे बेहतरीन हथियार जो है मुसलमान का, सिलाहुल मुमिन अद्दुआ, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन व इमादुद्दीन, और दीन की छत डालने के लिए जो सुतून का कायम मुकाम है दीन के अंदर, वो जो है वो दुआ है। दुआ है, बगैर सुतून के छत डाली नहीं जा सकती। तो सुतून के कायम मुकाम, दीन में सुतून के कायम मुकाम अगर कोई चीज है तो वो दुआ है। जैसे नमाज दीन का सुतून है, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा अकामद्दीन वमन हदवा हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को मुनहदिम कर दिया, छोड़ दिया, उसने दिन को मुनहदिम कर दिया, दिन को मुनहदिम कर दिया। जैसे नमाज दीन का सुतून है, ऐसे दुआ भी दीन का सुतून है। दुआ भी दीन का सुतून है। और फरमाया नूर समावाती वल अर्द, आसमान और जमीन के दरमियान के रास्तों को हमवार करने वाली, तुम्हारे मतलूबा रास्तों को हमवार करने वाली कोई चीज है तो वो दुआ है। दुआ के जरिए से आप अपने रास्तों को कुशादा कर सकते हो और उसके अंदर रोशनी फैलाकर अपनी मंजिल मकसूद तक आप पहुंच सकते हो। तो अदम सवाल। दूसरी चीज सिर शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए ईमान वाले की जिंदगी में यह होना चाहिए अदम सवाल। तीसरी चीज अदम खयानत। अदम खयानत, जिसकी भी कोई अमानत हमारे पास है उसमें खयानत न करें। अमानतदारी के साथ उसका उस हक को अदा करने की कोशिश करें। जिसकी शय है, जिसकी चीज है, उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। खाइन आदमी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। अमानत में खयानत करने वाला कोई आदमी वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो अमीन बनो, अमीन बनो। और हुजूर की सबसे पहली खूबी जो बयान फरमाई गई, बेईमानों की जुबानों से जो खूबी निकली, वो कौन सी खूबी थी? आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। तो अमानतदारी बहुत सारी चीजों में है, तो उन सारी चीजों में मुसलमानों को अमानतदारी से काम लेना चाहिए, तो जिंदगी हमारी कामयाब बनेगी। अमानतदारी अगर जिंदगियों में नहीं है, खयानत है, तो फिर हमारी जिंदगियां कामयाब नहीं हो सकती। छोटी चीज हो कि बड़ी चीज हो, हर जगह हम अमानतदारी के साथ अगर हम काम कर रहे हो तो अल्लाह हमारी जिंदगियों को कामयाब करेंगे और उसके समरात हम मौत पर भी और कब्र में भी, मैदान महशर और जन्नत में भी पाएंगे। तो तीसरी चीज जो है वो अमानतदारी है। और चौथी चीज सिर शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आलात मासी का अदम इस्तेमाल। आलात मासी का अदम इस्तेमाल। और आलात मासी में सबसे बड़ी चीज इस वक्त जो है, गुनाह के जो असबाब हैं, आलात हैं, उनका इस्तेमाल मत करो। ये मतलब है आलात मासी का अदम इस्तेमाल का क्या मतलब? जो गुनाह में मुब्तला करने वाली चीजें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। और आज के जमाने में गुनाह में मुब्तला करने वाली सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है? मोबाइल है। मैं बोल रहा नहीं, आप ही बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज मोबाइल है और सबके पास है। सबसे बड़ी चीज मोबाइल है और सबके पास है।
جس کو ضرورت ہے اس کے پاس بھی ہے، جس کو ضرورت نہیں اس کے پاس بھی ہے۔ کاروباری لوگ ہیں مجبوری ہیں، کاروباری لوگ ہیں مجبوری ہیں، ان کے اس سے مسائل ہیں۔ لیکن جو کاروبار نہیں، جن کے کاروبار نہیں، بچوں کے کیا کاروبار ہیں، عورتوں کے کیا کاروبار ہیں؟ عورتوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے، بچوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے کیا ہے؟ آلات معاشی کا عدم استعمال ہے۔ اسی سے تمہاری زندگیاں کامیاب بنیں گی، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جتنا آلات معاشی کا استعمال کرو گے زندگی دوبر ہو جائے گی، مسائل ختم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے، پریشانیاں حل نہیں ہوں گی، پریشانیاں اور اس میں اضافہ ہوگا، پریشانیاں بڑھیں گی۔ تو آلات معاشی کا عدم استعمال زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پانچویں چیز فرمایا کہ عدم ظلم، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہماری کسی فعل سے، ہماری کسی حرکت سے، ہمارے کسی بھی کام سے کسی پر بھی ادنا درجے کا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ ظالم اپنے ظلم کا خمیازہ جیتے جی دنیا میں بھی بھگتتا ہے اور مرنے کے بعد بھی بھگتے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم اندھیرا ہی اندھیرا ہے قیامت کے دن۔ وہ انسان کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں ہوگا تو اس کی چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھا ہوں کہ میدان محشر میں سوا نیزے پر سورج ہوگا، اس کی درجہ حرارت آج جتنی ہے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی ہوئی ہوں گی، لاکھوں گنا بڑی ہوئی ہوں گی۔ آج لاکھوں میل دور ہے زمین سے سورج، لیکن وہ سوا نیزے 1 میل کے فاصلے پر جب ہوگا تو اس وقت اس کی درجہ حرارت اور بڑھے گی اور لاکھوں گنا بڑھے گی، اور قریب ہونے کی وجہ سے کتنی اس کی تپش ہوگی، کتنے حالات آئیں گے نہیں بتا سکتے۔ لیکن اس وقت جو ہے سورج روشنی نہیں دے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ سورج تو ہوگا زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لیکن جس طرح سے اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور روشنی پھیلی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن سورج قریب ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، اس کی حرارت ہوگی، اس کی گرمی ہوگی، اس کی تپش ہوگی، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو چلے گا کیسا آدمی؟ چلے گا کیسا آدمی؟ وہ چلے گا، وہ آدمی جو ہے اپنی ایمانی اعمال کی روشنی میں چلے گا۔ جس کے پاس ایمانی اعمال ہوں گے، جس قدر ہوں گے اسی کے بقدر اس کے پاس روشنی ہوگی۔ ہر ایمان والا اپنی روشنی میں چلے گا۔ میری روشنی میں آپ نہیں چلیں گے، آپ کی روشنی میں میں نہیں چلوں گا۔ ہر ایمان والا اپنی روشنی میں چلے گا۔ لیکن جو ظالم ہوگا وہ ظلم کا اندھیرا اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا، وہ نہیں چل سکے گا۔ تو ظالم دنیا میں بھی اپنے ظلم کی سزا بھگتے گا اور مرنے کے بعد بھی بھگتے گا۔ اس لیے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہو تو یہ 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اپنی آمدنی کے راستے بہتر ہوں، دوسری چیز عدم سوال ہو، تیسری چیز امانت میں خیانت نہ ہو، اور چوتھی چیز آلات معاشی کا عدم استعمال ہو، اور 5ویں چیز ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کسی فعل سے کسی چھوٹے پر بڑے پر کسی پر بھی ظلم نہ ہو، تو اللہ اس کی زندگی کو کامیاب بنائیں گے۔ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی سب کی زندگی کو کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔